18ویں صدی میں ہندوستان صنعت اور تجارت کا پوری دنیا میں سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہاں کی معیشت بہت مضبوط تھی۔ اس وقت ہندوستان اتنا ہی مالدار اور طاقتور تھا جتنا آج امریکہ ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی ہندوستان میں حکومت لگاتار ترقی کے راستے پر گامزن تھی۔ دوسری طرف برطانیہ خانہ جنگی کا شکار تھا۔ بہت مشکل سے آپسی لڑائی پر وہاں قابو پایا گیا تھا۔ دنیا کے صرف 3% مصنوعات ہی وہاں تیار ہوتی تھی اور ملکہ الزبتھ اول کی حکومت تھی۔ یورپ میں پرتگال اور اسپین کا دبدبہ تھا۔ یہ ممالک تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ برطانوی قزاق اور ڈاکو ان دونوں خلافت عثمانیہ، اسپین اور پرتگال کی تجارتی جہازوں کو لوٹنے کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اسی زمانے میں ایک برطانوی تاجر رالف فچ دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کر کے جائزہ لے رہا تھا کہ کہاں کہاں تجارت کے کتنے مواقع ہیں۔ وہ تاجر میسوپوٹیا، خلیج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچ گیا۔ اس نے یہاں کی خوشحالی دیکھی، ترقی دیکھی، صنعت دیکھا اور اس کے بعد واپس برطانیہ لوٹ کر اس نے رپورٹ دی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملک ہندوستان ہے، جہاں سے ریشم، کپاس، کپڑے، مسالہ، چائے اور دیگر مصنوعات کی تجارت کی جا سکتی ہے۔ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں برطانیہ نے ایک کمپنی قائم کی جس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور ہندوستان آنے کی اس کمپنی نے تیاری شروع کر دی۔ اگست 1608 عیسوی میں گجرات کے شہر سورت کی بندرگاہ پر ایک برطانوی جہاز لنگر انداز ہوا جس کا کیپٹن تھا ولیم ہاکنز۔ اس نے گجرات پہنچ کر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا۔ اس وقت برطانیہ کے 2 تجارتی حریف فلندیزی اور پرتگیز پہلے سے یہاں موجود تھے۔ تب کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کمپنی کا بنیادی مقصد اپنے ملک سے 20 گنا بڑے دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرنا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مغلوں کے عروج کا دور تھا۔ جلال الدین اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم نور الدین، جنہیں جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تخت نشین ہو چکے تھے۔ حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ ہو چکی تھی۔ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال اور خاص دنوں میں جانوروں کا ذبیحہ حکماً بند تھا۔ کئی ناجائز ٹیکس کو وہ ہٹا چکے تھے۔ سڑکیں، کنویں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے۔ وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل ہوتا تھا اور ہر شہر میں سرکاری شفاخانے یعنی ہسپتال میں مفت علاج کا حکم تھا۔ ضرورت مندوں کی داد رسی کے لیے محل کے دیوار سے زنجیریں عدل لٹکا دی گئی تھی۔ ہر طرف خوشحالی، ترقی، امن و سلامتی اور سکون تھا۔ ہندو مسلم کی کوئی تفریق ہی نہیں تھی۔ سبھی اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر رہے تھے۔ فوج بھی طاقتور اور مضبوط تھی۔ برطانوی کیپٹن ہاکنز 1 سال کے دوران پورے ہندوستان کا جائزہ لیا اور اس کو اچھی طرح یقین ہو گیا کہ یہاں کی حکومت اور فوج سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی سطح پر ہندوستان کی مغلیہ حکومت کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے تجارت کے راستے کو ہی اختیار کیا اور اسی بہانے ہندوستان کو غلام بنانے کا منصوبہ تیار کیا۔ ہاکنز نے خود کو ایک افغان شہری بتایا۔ اس کو اندازہ تھا کہ اگر اس نے انگلش شہری بتایا تو بادشاہ کے دربار میں اس کو باہر سے ہی بھگا دیا جائے گا، واچ مین اندر بھی جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک افغان شہری کی شکل و صورت بنائی، زبان بھی افغانیوں جیسی بولنا شروع کیا اور اس وقت مغلوں کی راجدھانی آگرہ میں تھی جہاں وہ پہنچ گیا۔ جہانگیر کے دربار میں اس کو جانے کا موقع مل گیا۔ وہاں جا کر اس نے بتایا کہ وہ برطانیہ سے آیا ہے اور ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتا ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اس کو تجارت کی اجازت نہیں دی اور دربار سے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ ہاکنز نے برطانیہ حکومت کو پوری جانکاری دی۔ اس کے بعد برطانیہ حکومت نے اپنے MP اور سفارتکار سر تھامس رو کو شاہی ایلچی کے طور پر ہندوستان بھیجا۔ سر تھامس 1615 میں آگرہ پہنچا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت کئی سارے بیش قیمت تحفے اس نے پیش کیے۔ جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات اہمیت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ جہانگیر نے انگلینڈ کے شاہی ایلچی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا۔
اس طرح تقریباً 3 سال تک برطانیہ کی حکومت نے اپنے مختلف وفد کو ہندوستان بھیجا۔ مغل دربار میں ان لوگوں نے منت سماجت کی، اپنے ملک کی غربت، پریشانی، خستحالی اور خراب صورتحال کو بیان کر کے کسی طرح صرف تجارت کی اجازت چاہی۔ آخرکار بادشاہ جہانگیر نے برطانیہ پر ترس کھاتے ہوئے تجارت کی اجازت دے دی۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو بر صغیر کی ہر بندرگاہ یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہر بندرگاہ پر خرید و فروخت کے لیے ہر مقام کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ بدلے میں یورپی مصنوعات ہندوستان کو دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر اس وقت وہاں بنتا ہی کیا تھا؟ بہرحال یہ طے پایا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر ہندوستان سے سوت، تیل، پوٹا، ریشم، نائٹریٹ، افیم، چائے اور اس طرح کی دوسری چیزیں خریدتے تھے اور بیرون ممالک مہنگے داموں میں بیچتے تھے اور خوب منافع بھی کماتے تھے۔ کمپنی کی سرمایہ داری کی بنیاد مرکنٹائل سرمایہ داری پر تھی، مطلب یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو چیز خریدتی تھی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی تھی اور یہ معاوضہ انگریز غلاموں کو جزائر، اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتے تھے۔